ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير. قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم إن الحج يهدم ما إن الإسلام يهدم ما كان قبله وإن الهجرة تهدم ما كان قبلها وإن الحج يهدم ما كان قبله او كما قال صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں ابن شماس رحمہم اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ وہ مرض الوفات میں گرفتار ہوئے، مرض الموت، تو ہم ان کے پاس حاضر ہوئے تو وہ رونے لگے. تو ہم نے پوچھا تو فرمانے لگے کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے میرے دل میں اسلام لانے کی بات ڈالی تو میں مکۃ المکرمہ سے چل کر مدینۃ المنورہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا. تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب مجھے دیکھا کہ عمر آیا ہے، تو عمر بن عاص مکۃ المکرمہ کے سرداروں میں سے ایک بڑے سردار بھی تھے، اور سرداروں میں ان کو ایک امتیازی حیثیت بھی حاصل تھی کہ بڑے ذہین، زیرک، جنگجو اور جنگ و جدال کے ماہر آدمی تھے اور بڑی اچھی رائے رکھتے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ عمر تشریف لائے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر حضرت عمر نے کہا کہ یا رسول اللہ، آپ اپنا ہاتھ بڑھائیے، میں آپ کے ہاتھ پر بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جلدی سے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا. تو عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ جو آگے بڑھایا ہوا تھا پیچھے کھینچ لیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے حیران ہو کر پوچھا، اما ماذا یا عمر، عمر یہ کیا بات ہے؟ ابھی تو تم کہہ رہے تھے کہ بیعت اسلام کرنا چاہتا ہوں، آپ ہاتھ بڑھائیے، اور میں نے ہاتھ آگے بڑھایا تو تم نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا. تو حضرت عمر نے کہا کہ میں نے رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، بات یہ ہے کہ اسلام میں تو میں داخل ہونے کے لیے آمادہ اور تیار ہوں، لیکن میں آپ سے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں. حضور نے فرمایا کہ وہ شرط کیا ہے؟ میں نے کہا یا رسول اللہ، میرے گناہ بہت ہیں، میں نے اسلام کے خلاف بڑی جنگیں لڑی ہیں، اور اس کے علاوہ میرے گناہ بہت زیادہ ہیں، تو میرے ان گناہوں کا کیا بنے گا؟ اسلام میں تو میں آنے کے لیے تیار ہوں، لیکن میرے جو گناہ ہیں ان کا کیا بنے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حیرت سے ارشاد فرمایا، یا عمر ما علمت، تجھے اس بات کی خبر نہیں ہے کہ ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کفر سے اسلام میں آنا یہ اللہ کے ہاں اتنا بڑا عمل ہے کہ اس سے پچھلے سارے گناہ منہدم ہو جاتے ہیں. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر دو اور عمل اسلام میں ایسے بیان فرمائے جو کفر سے اسلام میں داخل ہونے والا، گناہوں کے معاف ہو جانے والا جو معاملہ ہے، اس سے متعلق ایسے ہی دو عمل اور بھی بیان فرمائے. ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام تمام گناہوں کو گرا دیتا ہے، منہدم کر دیتا ہے. اور دوسرا فرمایا ان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا، کہ اسلام میں ہجرت ایک عمل ایسا ہے
کہ وہ بھی پچھلے سارے گناہ معاف کروا دیتا ہے۔ اور تیسرا عمل بیان فرمایا ان الحج یہدم ما کان قبلہ، کہ اسلام میں حج بھی ایک ایسا مبارک عمل ہے کہ وہ پچھلے سارے گناہوں کو منہدم کر دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حج کو اسلام میں تکمیل کا درجہ عطا فرمایا۔ سب سے اخیر میں 9 ہجری اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے حج کی فرضیت عطا فرمائی، اور حج کے سارے احکام پورے طور پر سن 10 ہجری میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمائے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن 10 ہجری میں جو اول و آخر ایک ہی حج زندگی میں کیا، اور اس حج کے موقع پر تمام حج سے متعلق احکامات بیان فرمائے۔ اور حج ہی وہ موقع تھا کہ جس کو ادا کرتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن پاک کی آیت نازل ہوئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ آج کے دن ہم نے تمہارے دین کو کامل اور مکمل فرما دیا۔ تو گویا کہ حج جو ہے وہ انسان کے لیے تکمیل دین کا درجہ رکھتا ہے، تکمیل اسلام کا درجہ رکھتا ہے، تکمیل ایمان کا درجہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اور رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حج کے جتنے فضائل بیان فرمائے ہیں، اتنے کسی اور عمل کے فضائل بیان نہیں فرمائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں ارشاد فرمایا، حاجی جب حج کرتا ہے، حج سے فارغ ہوتا ہے، تو وہ ایسا ہو جاتا ہے یخرج من ذنوبہ، وہ اپنے گناہوں سے ایسے نکل کر باہر آ جاتا ہے، اور جیسے کہ یوم ولدت امہ، جیسا کہ بچہ ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہے، جیسا معصوم بچے پر کوئی گناہ نہیں، ایسے حاجی کے اوپر بھی کوئی گناہ باقی نہیں رہتا۔ لیکن بھائی حج کے اندر ضروری ہے کہ سب سے پہلے آدمی اپنی نیت کو درست کرے، صحیح بات، اخلاص، للہیت، نیت کہ میرا حج اللہ کے لیے ہے، میں اللہ کے راضی کرنے کے لیے اس سفر کو اختیار کر رہا ہوں، اور میرا کوئی مقصود نہیں۔ ایک موقع پر ہم لوگ حج پر تھے، تو ہمارے گروپ میں، وہ گورنمنٹ کا گروپ تھا بہت بڑا، 500 افراد پر غالباً مشتمل تھا، تو ہماری اس بلڈنگ میں ایک صاحب تھے۔ 9 ذی الحجہ عرفات کے دن سب نے احرام باندھا ہوا ہے، سب حاجی احرام میں ہیں، اور وہ صاحب جناب کپڑوں میں گھوم رہے ہیں۔ تو ہم نے ان سے کہا کہ بھائی یہ آپ نے کپڑے پہنے ہوئے، آج تو حج کا دن ہے، لوگ حج کے لیے جا رہے ہیں اور آپ کپڑوں میں۔ تو وہ کہنے لگے جی میں تو سیر کے لیے آیا ہوا ہوں، میں حج کرنے نہیں آیا، میں تو یہاں سیر سپاٹے کے لیے آیا ہوں۔ لوگوں نے اسے سمجھایا، اللہ کے بندے، اللہ نے تجھے توفیق دی، اللہ کے گھر تک تو پہنچ گیا، اب صرف احرام باندھنا ہے، میدان عرفات میں جانا ہے تو حاجی ہو جائے گا۔ کہ جی میری کمپنی میں میرا نام نکل آیا تھا، تو میں اس کی وجہ سے انہوں نے مجھے بھیج دیا، میں تو یہاں سیر کے لیے آیا ہوں۔ تو بھائی حج جو ہے وہ سیر سپاٹے کا نام نہیں، یہ تو جناب آدمی دیوانہ وار اللہ کی طرف بڑھتا ہے۔ حاجی گھر سے نکلتا ہے تو اس کا ہر قدم اسے اللہ کے قریب کر رہا ہوتا ہے، اللہ کی محبت میں وہ سرشار ہو کر دیوانہ وار اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، اور ساری دنیا کی ساری چیزوں کو ترک کر دیتا ہے، حتیٰ کہ اپنے بدن کے کپڑے بھی اتار دیتا ہے، 2 چادروں میں آ جاتا ہے، کفن کی 2 چادروں میں آ جاتا ہے،
بال اس کے کھلے ہوئے ہیں، خوشبو اس کو منع ہو چکی ہے، میاں بیوی سے متعلق معاملات اس کو منع ہو چکے ہیں، دنیا کی لذتیں اور راحتوں سے یہ نکل کر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہو کر گویا کہ اللہ کی تلاش میں ہے، اللہ کی محبت میں دیوانہ وار پھر رہا ہے۔ ہاں، حج مکے میں نہیں ہوتا، مکے سے باہر میدانوں میں ہوتا ہے، مینا کا میدان، مزدلفہ کا میدان، عرفات کا میدان، لق و دق جناب، ہاں جی، چاروں طرف پہاڑیاں، کھلے میدان پڑے ہیں، ان کھلے میدانوں کے اندر جناب یہ حاجی دیوانہ وار کبھی عرفات جا رہا ہے، کبھی مزدلفہ پہنچ رہا ہے، کبھی مینا پہنچ رہا ہے، کبھی پتھر اٹھا کر جناب جو ہے ہاں جی رمی جمار کر رہا ہے، پھر وہاں سے دوڑ کر مکہ پہنچ رہا ہے، بیت اللہ کا دیوانہ وار طواف کر رہا ہے۔ تو اس کی دیوانوں کی سی کیفیت جناب نظر آ رہی ہوتی ہے اور سب اسے دیکھ رہے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں یہ اللہ کی طرف بڑھ رہا ہوتا ہے۔ تو حاجی کا ہر قدم اسے اللہ کے قرب اور تعلق کی منازل طے کروا رہا ہوتا ہے، یہ اللہ کا مقرب بندہ بن رہا ہے، اللہ کی مقربہ بندی بنتی چلی جا رہی ہے، اللہ کی محبت میں یہ سارا سفر ہے۔ تو اس سفر کے اندر سب سے پہلی بات ہے کہ اپنی نیت کو درست کرے، ٹھیک کرے، اور کوئی وہاں غرض لے کر نہ جائے، صرف ایک ہی غرض کہ میرے اوپر جو اللہ کی طرف سے فریضہ عائد ہے میں اس فریضے کی ادائیگی کے لیے جا رہا ہوں، اپنے اللہ کو راضی کرنے جا رہا ہوں اور اپنے اللہ کو خوش کرنے جا رہا ہوں، اس کے علاوہ اور میرا کوئی مقصد نہیں ہے۔ حرمین کوئی معمولی جگہ نہیں ہے، رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ زندگی مکہ میں گزری ہے اور مدینۃ المنورہ میں گزری ہے اور اسی جناب جزیرۃ العرب کے اندر گزری ہے۔ حرمین جناب جو ہے یہ وہ جگہ ہے جہاں قرآن پاک کا نزول ہوا ہے، جہاں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی ہے، جہاں رات دن اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے۔ قدم قدم پر رسول اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ مناظر جو آپ جناب سیرت نبوی میں پڑھتے ہیں، وہ قدم قدم پر آپ کو وہ مناظر نظر آئیں گے۔ ہاں، کہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں جناب جو ہے مقام ابراہیم کے پیچھے نفل پڑھتے نماز پڑھتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں جناب جو عرفات کے میدان میں اللہ کی بارگاہ میں روتے اور گڑ گڑاتے امت کے لیے نظر آئیں گے، کہیں جناب جو ہے مزدلفہ پہنچ کر بھی آنکھوں سے آنسوں کی لڑی لگی ہوئی ہوگی، اور کہیں جناب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جناب قربان گاہ میں اللہ کی بارگاہ میں اونٹوں کی قربانی کرتے ہوئے نظر آئیں گے، کہیں جناب مدینہ پہنچیں گے تو کہیں غزوہ احد ہے، کہیں غزوہ خندق ہے، کہیں جناب جو ہے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جناب غزوہ بنی قریظہ میں ہیں، بنو مستلق میں ہیں، وہ ساری زندگی وہاں بکھری ہوئی ہے، جس زندگی سے ہر مسلمان کو محبت ہے، تعلق ہے، ہاں دلی تعلق، دلی محبت ہے۔ تو یہ وہ جی مقام ہے جن کی طرف آپ جا رہے ہیں۔ اس لیے ایک تو اللہ کی رضا مقصود ہے، علماء نے لکھا ہے اس سفر میں اللہ کی رضا کی مقصود کے علاوہ اور کچھ نہ نہیں معلوم۔ دوسرا یہ کہ آدمی سارے سفر میں سنتوں کا خیال کرے، مستحبات کا خیال کرے، یہ نہیں کہ جی یہ سنتی تو ہے نہیں اور چھوڑ دے اس کو، نہیں، سنتوں کا خیال، مستحبات کا خیال، دین کے ہر ادب کا خیال، پورا سفر اس انداز سے کرے کہ اللہ کے ہاں یہ حج مبرور ہو جائے، حج مقبول ہو جائے، ہمارے سارے پچھلے گناہوں کا جناب جو گناہوں کے مٹ جانے کا، ختم ہو جانے کا ذریعہ بن جائے۔ ہاں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ حاجی کوئی معمولی آدمی نہیں بنتا، حج کرنے والا، اللہ کی گھر کی زیارت کرنے والا
رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر اطہر کی زیارت کرنے والا یہ کوئی معمولی انسان نہیں بنتا، اس کا اللہ کے ہاں اتنا اونچا درجہ بن جاتا ہے کہ حدیث پاک میں رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے قیامت کے دن حاجی کھڑا ہوگا اور اپنے گھرانے کے 400 آدمیوں کی سفارش کرے گا، اللہ کے ہاں اس کی سفارش قبول ہوگی 400، اور ایک حدیث میں 400 گھرانوں کی سفارش کرے گا اور اللہ کے ہاں قبول ہوگی، ہاں جی اللہ کے ہاں قبول ہوگی۔ تو بھائی سفر شروع کرنے سے پہلے علماء نے لکھا ہے اپنی مقامی مسجد میں 2 رکعت نماز نفل پڑھے، نفل کا اگر وقت ہو تو 2 رکعت نماز نفل پڑھے۔ اچھا ایک بات یاد رکھیں، جہاں بھی حج کے نوافل کا ذکر آئے گا تو پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون کا پڑھنا اور دوسری رکعت میں قل ھو اللہ احد کا پڑھنا مستحب عمل ہے۔ اگر کسی کو یہ صورتیں یاد نہ ہوں، کسی اور صورت سے بھی اگر نوافل ادا کرے تو نوافل ادا ہو جائیں گے، لیکن مستحب یہ ہے کہ قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد کے ساتھ اپنی یہ 2 گانا ادا کرے، پھر اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگے اور سفر کی آسانی مانگے، اور پھر مسجد سے اٹھ کر گھر آئے، کچھ صدقہ و خیرات کرے، پھر گھر میں بھی جناب روانگی سے پہلے 2 رکعت نماز نفل ادا کرے، اور اس کے بعد بھی کچھ صدقہ و خیرات کرے، اور گھر سے جب رخصت ہو رہا ہو تو خوشی کے ساتھ رخصت ہو رہا ہو، یہ نہیں کہ بچے بھی رو رہے ہیں ہاں جی اور خود بھی جناب آنکھوں سے لڑی لگی ہوئی ہے، ہاں جی بچے سمجھ رہے ہیں کہ والد صاحب کہیں مرنے کے لیے جا رہے ہیں، ہاں جی نہیں، بلکہ خوشی کے ساتھ کہ اللہ کی ملاقات کے لیے جا رہا ہے، اللہ کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہا ہے، اس لیے دل میں ایک خوشی کا منظر ہو صحیح معنی، اور گھر والے بھی اسے خوشی خوشی روانہ کریں، اور پھر گھر سے نکلتے ہوئے سنتوں کا اہتمام، بائیں پاؤں سے باہر نکلے سلام کرتا ہوا نکلے، کم از کم بسم اللہ توکلت علی اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، سفر کی یہ دعا چھوٹی سی دعا ہے، اس دعا کو کم از کم ضرور پڑھیں۔ پھر اپنی سواری میں سوار ہوتے ہوئے بھی سنتوں کا خیال کرے، دائیں طرف جگہ ملے تو دائیں طرف بیٹھے، اور پھر اللہ اکبر 3 دفعہ کہے، الحمدللہ 3 دفعہ کہے، پھر آسمان کی طرف دیکھ کر تھوڑا سا مسکرائے، اور سبحانک انی ظلمت نفسی ظلما کثیرا ولا یغفر الذنوب الا انت، یہ دعا بھی پڑھے، اور اپنی سارے سفر کو ذکر کے ساتھ مشغول رکھیے۔ علماء نے لکھا ہے کہ افضل درجہ یہ ہے کہ احرام اپنے گھر سے ہی باندھے، یہ افضل بات ہے کہ اپنے گھر سے باندھے، جو اس کا اپنا گھر ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا ہے وہیں سے احرام باندھ کر نکلے۔ لیکن آج کے زمانے میں کچھ مجبوریاں ایسی ہوتی ہیں کہ جس کی وجہ سے احتیاطی طور پر یہ بتایا جاتا ہے کہ بھائی احرام جو ہے ایئرپورٹ کے اوپر آپ باندھ دیں، وہاں نوافل کا وقت ہے تو 2 نفل ادا کرے احرام کی نیت سے، اور اس میں بھی وہی قل یا ایھا الکافرون اور قل ھو اللہ احد پڑھے، اور اس کے بعد جناب جو ہے درود شریف پڑھے اور دعا مانگے۔ اچھا اب نیت جناب جو ہے وہ جہاز میں بیٹھ کے کرے، یہ احتیاط کے طور پر بتایا جاتا ہے، اگرچہ نیت آپ وہاں بھی کر سکتے ہیں، گھر سے بھی نفل پڑھ کے آپ نیت کر سکتے ہیں ہاں جی، لیکن جہاز میں بیٹھ کر احتیاطاً بتاتے ہیں، کیونکہ بعض اوقات جناب فلائٹ جو ہے وہ منسوخ ہو جاتی ہے یا کوئی ایسی صورتحال پیدا ہو جاتی ہے، تو اگر احرام کی نیت پہلے کر چکا ہے تو اب یہ احرام اتار نہیں سکتا، احرام اتار نہیں سکتا۔ بہرحال جناب جب سفر شروع کرے سب سے پہلے اپنے کاغذات وغیرہ اچھی طرح دیکھ لے کہ بھی میرے ہی کاغذات ہیں
میرا ہی پاسپورٹ ہے، کسی اور ساتھی کا پاسپورٹ تو بھول سے میرے ہاتھ میں نہیں آ گیا، میرا ہی ٹکٹ ہے، میرا ہی نام اس پر لکھا ہوا ہے، یہ ذرا کاغذات اپنے اچھی طرح سے چیک کر لے۔ ہاں جی، تجربے میں بعض اوقات ایسی باتیں آئی ہیں۔ ہمارے ایک مولوی صاحب تھے، ایئرپورٹ پر پہنچے، جب بورڈنگ کے لیے جناب پاسپورٹ سامنے رکھا اور جناب جو ہے انہوں نے دیکھا ویزا، تو عورت کی تصویر لگی ہوئی تھی، عورت کا ویزا ان کے پاسپورٹ پہ لگا ہوا تھا۔ بھول سے لگے؟ صحیح بات نہیں۔ تو پہلے سے اپنے کاغذات وغیرہ سب چیک کر لیں، نہیں بات۔ اور پھر جناب جو ہے احرام جب باندھے تو احرام باندھنے سے پہلے علماء نے لکھا ہے کہ جناب غسل کرے، اور جس طرح جمعے کے لیے آدمی تیاری کرتا ہے یا عید کے لیے تیاری کرتا ہے، اپنے بال، ناخن، زائد بال وغیرہ سارے اپنے ٹھیک کر لے، اور جناب جو ہے اس کے بعد 2 چادریں جناب جو ہے وہ اپنی پہن لے، اور کپڑے سارے جناب جو ہے اتار دے۔ مرد کے احرام میں عورت کے احرام میں ایک فرق یہ ہے کہ عورت کے لیے سلا ہوا لباس منع نہیں، عورت اپنے جس لباس میں رہتی ہے اسی لباس میں احرام کی نیت کر سکتی ہے، لیکن مرد جو ہے سلا ہوا لباس نہیں پہن سکتا۔ تو غسل کرے، اور غسل کر کے اپنی تیاری کرے، اور نیت کرنے سے پہلے بدن پر خوشبو بھی لگائے۔ خوشبو بدن پر لگانی ہوتی ہے، کپڑوں پر نہیں لگانی ہوتی، چادروں پہ نہیں لگانی ہوتی، اپنے بدن پر لگائے، اور اس کے بعد 2 چادروں میں آ جائے۔ تو اگر گھر سے احرام باندھنا چاہے تو گھر سے ایسا کر لے، ورنہ بورڈنگ ہو جائے، آپ کا سامان لیگیج ہو جائے، تو اس کے بعد ایئرپورٹ کے اوپر بھی جگہیں بنی ہوئی ہوتی ہیں، وہاں اپنی 2 چادریں پہن لے، غسل گھر سے کر لے، 2 چادریں وہاں پہن لے، اور چپل پہن لے۔ مرد کا احرام سر میں ہوتا ہے، چہرے میں ہوتا ہے، یہ 2 چیزیں مرد کی، چہرہ اور سر، اس کو کسی موقع پر نیت کرنے کے بعد ڈھانک نہیں سکتا۔ اسی طرح جو پاؤں ہے، پاؤں جوتے سے ڈھانپ نہیں سکتا، پاؤں کی جو بڑی ہڈی ہوتی ہے اس کو جوتے سے ڈھانپنا منع ہے، اسی لیے عام طور پر حجاج جو ہے وہ ہوائی چپل استعمال کرتے ہیں، ہوائی چپل عام طور پر پہنتے ہیں تاکہ ہڈی کھلی رہے، جوتے سے ڈھانپنا منع ہے۔ باقی سونے کی حالت میں اگر کوئی پاؤں پر چادر لینا چاہے تو چادر لے سکتا ہے، لیکن چہرے پر اور سر پر چادر مرد نہیں لے سکتا، نہیں منع ہے اس کے لیے۔ تو جناب جو ہے جب آپ نے 2 چادریں پہن لی، اور نیچے جو لنگی کے طور پر چادر باندھی جاتی ہے اس چادر پر عام طور پر پٹا باندھتے ہیں، تو پٹا اس نیت سے نہیں باندھنا چاہیے کہ جناب میری لنگی ذرا مضبوط رہے گی، وہ ہماری ایک علیحدہ سے ضرورت ہے جس کی وجہ سے جناب ہمیں وہ پٹا باندھنا پڑتا ہے کہ اس میں جناب کاغذات رکھنے ہیں، کوئی پیسے رکھنے ہیں، کوئی تسبیح، کوئی مسواک رکھنی ہے، یا جو بھی ضرورت کی چیزیں آپ نے رکھنی ہے اس کے لیے باندھا جاتا ہے۔ علماء نے مکروہ لکھا ہے کہ چادر کے اوپر کوئی رسی باندھے یا کوئی چادر کو جناب گرا باندھے، یا جناب جو ہے چادر کو کسی پن سے جناب مضبوط کرے، اس کے لیے علماء نے مکروہ لکھا ہے۔ تو جب آپ نے 2 چادریں پہن لی، 2 رکعت نماز نفل پڑھ لیا، پڑھنے کے بعد اگر آپ نے اسی وقت نیت کرنی ہے یا جہاز میں بیٹھ کر نیت کرنی ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ جناب سر سے کپڑا آپ ہٹا دیں، اور ہٹانے کے بعد آپ جناب نیت کریں گے یہاں سے عمرہ ادا کرنے کی۔ حج کی 3 قسمیں ہیں، ایک حج افراد۔ حج افراد یہ ہے کہ اپنے ملک سے حاجی حج کا احرام باندھ کر نکلتا ہے، اور یہ احرام 10 ذی الحجہ کو
جب مزدلفہ سے منی آئے گا اور بڑے شیطان کو پہلی کنکری 7 کنکری مارے گا، اور 7 کنکری مارنے کے بعد اپنی قربانی کرنا چاہے تو قربانی کرے گا، سر مڈائے گا تو احرام سے نکلے گا۔ یہ احرام بڑا لمبا ہو جاتا ہے، طویل ہو جاتا ہے۔ بہرحال حج افراد جو ہے اس میں آدمی اپنے ملک سے ہی حج کا احرام باندھ کر نکلتا ہے۔ دوسرا حج حج قران ہے۔ قران کا معنی ہے ملانا، یعنی یہ حاجی اپنے ملک سے حج اور عمرہ دونوں کا اکٹھا احرام باندھتا ہے، اکٹھی نیت کرتا ہے۔ یہ احرام بھی 10 ذی الحجہ کو بڑے شیطان کو کنکری مارنے کے بعد، قربانی اس پر واجب ہوتی ہے، قربانی کرنے کے بعد سر مڈاوے گا تو احرام سے نکلے گا۔ اس کا احرام بھی طویل ہوتا ہے۔ اور تیسرا حج ہے حج تمتع۔ تمتع کا معنی ہے نفع اٹھانا، فائدہ اٹھانا۔ تو حج تمتع جو ہے عام طور پر ساری دنیا کے لوگ حج تمتع کرتے ہیں، کیونکہ اس میں کچھ آسانیاں ہیں کہ حج تمتع آدمی اپنے ملک سے، اپنے علاقے سے عمرے کا احرام باندھ کر جاتا ہے، اور جاتے ہی عمرہ ادا کرتا ہے، طواف کیا اور جناب صفا مروہ کی سعی کی، سر منڈوایا، حلق کیا، احرام سے نکل گیا، اپنے نہا دھو کر کپڑوں میں آ گیا۔ اب اس کے لیے جتنی احرام کی وجہ سے ممنوعات ہوتے ہیں وہ سب اس کے لیے حلال ہو جاتے ہیں۔ اب یہ عام آدمی کی طرح وہ رہتا ہے، اس کے اوپر کوئی پابندی نہیں ہوتی۔ پھر یہ 8 ذی الحجہ کو حج کا احرام باندھتا ہے۔ مکے میں ہے تو مکے کی اپنی ہی بلڈنگ سے، اپنی ہی عمارت سے، وہیں سے جناب نہا دھو کر تیاری کر کے اور جناب 2 چادریں پہن کر 2 رکعت نماز نفل پڑھتا ہے، اور نفل پڑھنے کے بعد جناب نیت کرتا ہے اور ساتھ میں تلبیہ پڑھتا ہے، حج کے احرام میں آ جاتا ہے، اور 8 کو مینا جاتا ہے، اور 9 کو جناب عرفات جاتا ہے، اور 10 کو جناب 9 کی شام جناب مزدلفہ آتا ہے، 10 کو فجر جناب جو ہے مزدلفہ میں پڑھنے کے بعد پھر جناب 10 کو یہ مینا پہنچتا ہے، پھر کنکری مارتا ہے، قربانی کرتا ہے، حلق کرتا ہے، اور حلق کر کے جناب جو ہے یہ احرام سے نکل جاتا ہے۔ تو اس کے لیے چونکہ یہ آسانی ہوتی ہے تو اس حج کا نام حج تمتع ہے، نفع اٹھانا۔ تو چونکہ تمام ممالک کے لوگ عام طور پر حج تمتع ادا کرتے ہیں، آپ بھی حج تمتع ہی ادا کریں گے، اس لیے میں جتنا بھی حج آپ کے سامنے بیان کروں گا اور جو مسائل بیان کروں گا وہ حج تمتع سے ہی متعلق ہوں گے۔ تو آپ نے جناب جو ہے ایئرپورٹ سے یا جہاز میں بیٹھ کر آپ نے عمرہ ادا کرنے کی نیت کرنی ہے۔ تو سر سے چادر ہٹا کر آپ نیت کریں گے کہ اے اللہ میں عمرہ ادا کرنے کی نیت کرتا ہوں، قبول فرمائیے اور آسان فرمائیے۔ اللہم انی ارید العمرہ فیسرہا لی وتقبلہا منی۔ نیت کرتے ہی آپ نے تلبیہ ساتھ پڑھنا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ 3 مرتبہ مرد نے بلند آواز سے تلبیہ پڑھنا ہے، اور عورت نے نیت کر کے 3 مرتبہ تلبیہ آہستہ آواز سے پڑھنا ہے۔ شریعت نے عورت کی آواز کا بھی پردہ قرار دیا ہے کہ عورت کی آواز کا بھی پردہ ہے کہ اجنبی مرد کے کان میں اس کی آواز نہ پہنچے۔ تو باقی پردے کا کتنا اہتمام کرنا چاہیے۔ تو عورت آہستہ آواز سے پڑھے گی۔ تو نیت کے ساتھ تلبیہ شرط ہے۔ کوئی آدمی نیت تو کرتا ہے لیکن تلبیہ نہیں پڑھتا تو وہ احرام میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ایک آدمی فجر کی نماز کے لیے آیا
اور آ کر کہتا 2 رکعت نماز فجر فرض، منہ کعبہ کی طرف، پیچھے امام کے،